السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج ہم آپ کے سامنے یہ عنوان رکھ رہے ہیں کہ زمانے میں اللہ نے ہر ایک چیز کا دل بنایا ہے۔ انسانوں کا دل ہے، جانوروں کا دل ہے، انسان کا دل بھی ہے، اسی طریقے سے جانوروں کا بھی دل ہے، لیکن اس دل کا سکون کہاں ہے؟ اس دل کا چین کہاں ہے؟ اس دل کا قرار کہاں ہے؟ اس دل میں وحدہ لا شریک نے جو امنگیں بنائی ہیں وہ امنگیں بھی جلوہ گر ہیں، غم بنائے ہیں، غم بھی جلوہ افروز ہیں۔ اسی رب نے دل کے ساتھ ساتھ انسان کو زندگی جینے کا طریقہ دیا ہے، وہ بھی اسی دل سے تعلق رکھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان جب خوشیوں میں ڈوبے تو غموں کو بھول جایا کرتا ہے، اور جب غموں میں ڈوبے تب اس کو رب یاد آیا کرتا ہے۔ دل جب غموں میں ڈوبتا ہے تو زمانہ، دنیا، خشک و تر، انسانوں، جانور، گلشنوں، بنجر، تمام کے تمام تر جو اللہ رب العزت نے یہ ہمارے لیے برکات نبوت کے ذریعہ سے ظہور پذیر کرائے ہیں، یہ تمام کے تمام تر جو بھی چیزیں ہیں، جو بھی اشیاء ہیں، ہمیں بیکار لگا کرتی ہیں۔ اور اگر یہی دل خوشیوں میں ڈوب جائے تو کیا کہنے، اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس پہ بھی پیار آتا ہے، اگر کوئی دیگر ہو تو اس پہ بھی محبت برسائی جاتی ہے۔ جب دل خوشیوں میں ڈوب جایا کرتا ہے تب انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی آج میں بہت خوش ہوں، آج میرا دل بہت خوش ہے۔ لیکن جب غموں میں ڈوب جائے تو وہی انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اے میرے بھائی، میں آج بہت زیادہ پریشان ہوں، آج میں مصیبت کا شکار ہوں، آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے قریب آ کر مجھے تسلی دے، آج کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو میرے پاس آنے کے بعد میں مجھے اپنے سینے سے لگا کر دعائیں دے۔ آؤ چلتے ہیں ہم اور آپ، اس دل کا سکون کہاں ملے گا، اس دل کا قرار کہاں ملے گا، اس کا چین کہاں ملے گا۔ آؤ یہ لمحہ اجاگر کرنے کے لیے، یہ واقعہ کھولنے کے لیے ہم زمانے میں ایک امیر کے پاس پہنچے۔ ہم نے امیر سے جانے کے بعد کہا کہ تیرے پاس تو بہت پیسہ ہے، تیرے پاس تو بہت دولت ہے، تیرے پاس تو بہت جاہو حشم ہے، کیا تیرے پاس دولت کے ساتھ ساتھ دل کا سکون ہے؟ ہم نے اس سے پوچھا تو وہ کہتا نظر آیا کہ نہیں، میرے پاس دولت تو ہے لیکن دل کا سکون نہیں ہے۔ ہم نے کہا چلو کسی ایسے انسان کے پاس چلتے ہیں جو دنوں رات عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہو، مخمل کے گدوں پہ سو رہا ہو، جس کے تکیے کے نیچے گڈیوں کی گڈیاں عیش و آرام کو یعنی کہ دینے کے لیے مسلسل طریقے سے موجود ہوں۔ ہم اس کے پاس گئے، ہم نے کہا بہترین مکان ہے، بہترین دکان ہے، بہترین بستر ہے، بہترین تکیہ ہے، بہترین لباس ہے، چہرے پہ نور ہے، سب کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے کہ تیرے پاس سکون ہے؟ وہ بھی کہتا ہوا نظر آئے گا میرے پاس سکون نہیں ہے۔ ہم آگے بڑھے، ہم نے جانے کے بعد کسی اور اونچے آدمی سے پوچھا کیا تیرے پاس دل کا سکون ہے؟ اس نے بھی جواب دیا میرے پاس دل کا سکون نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہم اپنے وقت کے تاجدار کے پاس گئے، ہم شاہکار کے پاس گئے، ہم غمخوار کے پاس گئے، ہم یاروں کی یار کے پاس گئے، ہم زمانے میں اس کے پاس گئے کہ جس کے دروازے پہ فقیروں کی لائن لگی رہتی ہے، ہم زمانے میں اس انسان کے پاس گئے جس انسان کے آنگن میں کبھی ہم نے غموں کو آتے نہیں دیکھا، ہم اس انسان کے پاس گئے جس کو ہم نے کبھی کرسی سے نیچے بیٹھے نہیں دیکھا، ہم اس انسان کے پاس گئے جس انسان کو ہم نے کبھی یعنی اپنی زندگی کو پریشانیوں میں ملوث طریقے سے گزارتے نہیں دیکھا۔ ہم آگے بڑھے، اس انسان کے پاس گئے جس انسان کے پیچھے سینکڑوں انسان چلا کرتے ہیں، ہم نے اس انسان سے بھی پوچھا۔ پھر ہم اس انسان کے پاس گئے کہ جس کی جھولی میں سینکڑوں ڈالو گوہر جواہرات جاہو حشم موجود ہے، ہم نے ایک ایک کر کے پوچھا تیرے پاس دولت ہے سکون ہے، تیرے پاس جاہو حشم ہے سکون ہے، تیرے پاس پیسہ ہے سکون ہے، تیرے پاس فورس ہے سکون ہے، تیرے پاس مکان ہے سکون ہے، تیرے پاس دکان ہے سکون ہے، تیرے پاس جاہو حشم تمام چیزیں ہیں موجود ہیں، کیا تیرے پاس سکون ہے؟ پیسے والے نے کہا نہیں، دولت والے نے کہا نہیں، یعنی نوکر چاکر والے نے کہا نہیں۔ اب ہم پہنچے ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم کے پاس، ہم نے کہا بیٹا کیا ہو رہا ہے؟ کہا اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، وحدہ لا شریک کو یاد کر رہا ہوں، اپنے معبود کو منانے میں لگا ہوں، اپنے معبود حقیقی کے قریب ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم نے پوچھا کیسے؟ کہا ہاں دولت مند کے پاس جا کر چلے آئے، ہم نے کہا ہاں بیٹا آ کر چلے آئے، ہم نے کہا راجا مہاراجا سے ملے، لیکن تو بتا، ہم نے ہر ایک سے پوچھا کہ دل کا سکون ہے، تمام نے منع فرما دیا کہ دل کا سکون نہیں ہے، اب تو بتا دل کا سکون کہاں ملے گا؟ وہ طالب علم محبت کے ساتھ کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر
دلوں کا چین چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کیا کرو. بے شک اللہ نے اپنے ذکر میں دلوں کا چین رکھا ہے. ہم نے پوچھا کہ قرآن کو پڑھنے سے کیا ہوگا؟ نوجوان نے کہا, اس طالب علم نے کہا, جب قرآن کی تلاوت کرو گے خدا یاد آئے گا, جب قرآن کی تلاوت کرو گے آدم یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے موسیٰ یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے عیسیٰ یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے یعقوب یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے یوسف یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے عیسیٰ یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے صدیق یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے عمر یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے عثمان یاد آئیں گے, جب قرآن کی تلاوت کرو گے مولا علی یاد آئیں گے, آقا حسن یاد آئیں گے, آقا حسین یاد آئیں گے, خاتون جنت یاد آئیں گی, امام زین العابدین یاد آئیں گے, امام باقر یاد آئیں گے. ہم نے پوچھا اس یاد آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, یہ لوگ ہمیں یاد آ رہے ہیں, اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اگر زین العابدین یاد آئیں گے, جب صبر کی آیت پڑھو گے تو زین العابدین کا کردار یاد آ جائے گا, حسن کا کردار یاد آ جائے گا, حسین کا کردار یاد آ جائے گا. جب صحابتوں والی آیت پر پہنچو گے مولائے کائنات کے پہلے عثمان غنی یاد آ جائیں گے. ہم نے کہا پھر کہا جب یاروں کے یار کی بارگاہ میں پہنچو گے, کسی ایسی صورت پر پہنچو گے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے قریب رہنے والوں کا ذکر کیا ہو, صدیق اکبر کی یاد آ جائے گی. کبھی حق اور باطل کے مارکے کی آیت پر پہنچو گے جیسے جال حق وضحق الباطل ان الباطل کان زہوقا, عمر کی عدالت یاد آ جائے گی. ایسے ہی اگر کفر و باطل کے مارکے کی تکرار پر پہنچو گے, یعنی جب پہنچو گے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والوں کی طرف, تو مولائے کائنات کی وہ شجاعت یاد آئے گی جو آواز دیتا تھا رب اے علی آج خیبر کا دروازہ تجھے فتح کرنا ہے, آج قلعہ خیبر تجھے فتح کرنا ہے. تمام تر چیزیں تمہیں یاد آ جائیں گی. کب؟ لیکن جب قرآن کی تلاوت کرو گے. اللہ رب العزت نے ہر چیز کا دل بنایا لیکن اس دل کے اندر سکون نہیں رکھا. اللہ رب العزت نے ہر چیز کو دل دیا لیکن تڑپنے کی ادا بھی دی. میرے رب نے اگر اس دل کا سکون رکھا ہے تو صرف اپنی عبادت میں رکھا ہے, اپنی تلاوت میں رکھا ہے. اسی لیے میرے پیارے بڑی محبت کے ساتھ میں گزارش ہے, نہ دولت کی طرف جانا, نہ پیسے کی طرف جانا, نہ جاہو حشم کی طرف جانا. گزارش اگر قبول ہو تو صرف جانا ذکر الہی کی طرف جانا. اگر ذکر الہی کی طرف جاؤ گے زمانہ تمہارے قدموں میں آ جائے گا. پھر آخر میں یہی کہتے ہوئے نظر آؤ گے اے مولا ذرہ ذرہ تجھ وحدانیت کا ثبوت دے رہا ہے. میرا رب ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے تو گناہوں سے پاک ہو کر اب اپنے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہے. اب تک تو نے یعنی کہ بے قراری کے عالم میں زندگی کاٹی, اب اپنے رب سے جڑ جا, ہر لمحہ تیرا رب تجھے سکون عطا فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا ہم تمام کو قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.